اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے کدورت کو نکال دے، ہمارے دلوں سے گندگیوں کو نکال دے، ہمارے دلوں سے فساد کو نکال دے، ہمارے دلوں سے انا کو نکال دے، ہمارے دلوں سے غرور اور تکبر کو دور کر دے اور نکال دے، آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت، آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق پیدا فرما دے کہ ہم سب ایک ہو کر کے رہیں۔ ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب ڈیری کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں، اور اسی میں ہم خوش ہیں کہ ہماری زندگی اسی میں گزر جائے گی اور ہمارا وقت ایسے ہی گزر جائے گا اور ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وقال اللہ عز وجل في موضع آخر، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم۔ حضرات، اسٹیج پر تشریف فرما بزرگ حضرات اور اس گاؤں کے لیڈران، اس ادارے کے ذمہ دار حضرات اور اس ادارے کے خاص طور سے اساتذہ کرام اور یہاں کے ننھے منھے چھوٹے بچے اور بچیاں، میری ماں اور بہنوں، آج ابھی خاص طور سے دعا کے لیے کہہ دیا گیا ہے مجھے کہ مجلس کے آخر میں دعا کرا دیں۔ دعا سے پہلے چند باتیں عرض کر دینا مناسب سمجھ رہا ہوں، جس مناسبت سے قرآن پاک کی 2 جگہوں سے میں نے 2 آیتوں کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا ٹکڑا پیش کیا ہے۔ اس کے تحت میں صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا اور اپنی ماں بہنوں کو ایک پیغام دے کر دعا کی طرف میں اپنے آپ کو لے جاؤں گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بنایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی اور اسلامی گھرانہ ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ 2 دن سے ہم مستقل اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اپنے بچوں کی زبان سے، اپنے اساتذہ اور علماء کی زبان سے ہم نے بہت ساری باتیں سنی ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے، ہمارے سماج کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور ہمارے گھر گھرانے کے لیے، ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت زیادہ مواد ہمارے لیے انہوں نے اکٹھا کیے ہیں اور ہماری رہبری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے رہنمائی جن باتوں کے ذریعے سے ہمیں کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام اچھی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقریر نہ کر کے میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، تم آپس میں اختلاف پیدا نہ کرو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم متفرق نہ ہو جاؤ، اختلاف نہ پیدا کرو، تتر بتر نہ ہو جاؤ، منتشر نہ ہو جاؤ۔
اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا، ایک جگہ رہنا، ایک دوسرے کی قدر کرنا، عزت کرنا، ایک دوسرے کی بات ماننا، اور پھر باہمی مشورے سے کوئی مسئلہ حل کرنا، یہ ہماری شریعت ہمیں سکھاتی ہے اور اسی چیز کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اطیعوا اللہ ورسولہ، تم اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو۔ ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑے نہ کرو، آپس میں انتشار نہ کرو، آپس میں اختلاف نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ کرو، ایک دوسرے سے بول چال بند نہ کرو، اور جو اجتماعیت ہے اس اجتماعیت کو مت بکھیرو اور اس کو مت الگ الگ کرو، بلکہ اتحاد کے ساتھ تم زندگی گزارو اور اجتماعیت کے ساتھ تم زندگی گزارو۔ اطیعوا اللہ، اللہ کی بات مانو، ورسولہ، اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ ولا تنازعوا، تم آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر میں ہمیں پیغام دیا ہے، ہمیں سبق دیا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، ہمیں کس مضبوطی کے ساتھ رہنی ہے، کس اتفاق کے ساتھ ہمیں رہنا ہے۔ جب ہم اتحاد کے ساتھ رہیں گے، اتفاق کے ساتھ رہیں گے، مل جل کے رہیں گے، آپس میں مضبوطی آئے گی، اور ایسی مضبوطی آئے گی کہ کوئی ہماری جانب آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ اگر ہم نے آپس میں انتشار پیدا کیا، ہم آپس میں اختلافوں میں بٹ گئے اور ہم نے اپنے اندر اتحاد کو پارا پارا کر دیا اور اتحاد کو چکنا چور کر دیا، لڑائیوں میں لگ گئے اور دشمنی میں لگ گئے، تو پھر تمہارے پاؤں ڈگمگا جائیں گے، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تم کہیں کے نہیں رہو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ کتنا زبردست پیغام ہے ہمارے لیے، اس سماج اور معاشرے کے لیے، اس کمیٹی کے لیے، اس مدرسے اور مسجد کے لیے، اس گاؤں اور اس سماج کے لوگوں کے لیے اس آیت کے اندر میں زبردست پیغام دیا گیا۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کرنا، وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اس میں پیغام دیا گیا ہے، ہمیں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کو کہا گیا ہے اور آپس کے انتشار سے بچنے کو کہا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن کے دل آپس میں منتشر ہیں، جن کے دل آپس میں جڑے ہوئے نہیں ہیں اور جن کے دلوں کے اندر میں کدورت ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے کدورت کو نکال دے، ہمارے دلوں سے گندگیوں کو نکال دے، ہمارے دلوں سے فساد کو نکال دے، ہمارے دلوں سے انا کو نکال دے، ہمارے دلوں سے غرور اور تکبر کو دور کر دے اور نکال دے۔ آپس میں بھائی چارہ، آپس میں محبت، آپس میں اتحاد، آپس میں اتفاق پیدا فرما دے کہ ہم سب ایک ہو کر کے رہیں۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب دیر عید کی مسجد الگ بنائے ہوئے ہیں اور اپنی ڈفلی بجا رہے ہیں اور اسی میں ہم خوش ہیں کہ ہماری زندگی اسی میں گزر جائے گی اور ہمارا وقت ایسے ہی گزر جائے گا اور ہمارا بیڑا پار لگ جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اور خاص طور سے اس گاؤں کے ذمہ، میں خود اس گاؤں کا ہوں، میں اپنے گاؤں کے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں، میں خود اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہوا، اختلاف سے بچیے، انتشار سے بچیے، اتحاد کے دامن کو پکڑیے، اتفاق کے دامن کو پکڑیے، آپس میں مل جل کر رہیے، پھر مضبوطی آئے گی، مضبوطی آئے گی اور خورشید مبین بنیں گے اور
चांद और सितारों की तरह से चमकेंगे। हमारी जानिब कोई गंदी उंगली नहीं उठाएगा, गंदी नजर नहीं करेगा और गंदी आंख से देखने की कोशिश भी नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमाम लोगों को इन तमाम बातों पर कहने की तौफीक नसीब फरमाए। बातें मैंने कुछ नोट लिखे हुए थे कि इन नोट के मुताबिक अगर मौका मिला तो कुछ गुफ्तगू पेश करने की कोशिश करूंगा। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका हुआ है। हमारे नाज़िम जलसा साहब ने पहले ही कह दिया है कि वक्त का खाइएगा, तो मैं वक्त का ख्याल रखते हुए अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर करता हूँ एक पैगाम दे करके। वो पैगाम क्या है? फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं? फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पलटने की यही बातें हैं? इत्तेफाक और इत्तेहाद को मजबूती के साथ पकड़िए, आपस में इंतशार को नहीं रखिए और इंतशार से तौबा कीजिए, इख्तिलाफ से तौबा कीजिए और इत्तिहाद के दामन को पकड़िए। एक ही सबका नबी, दीन भी कुरान भी एक ही सबका नबी, दीन भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक ही सबका नबी, दीन भी कुरान भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक। इससे हमें पैगाम मिलता है और इसी शेर के जरिए से हम आप तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं। और ये बात आखिरी ये बात कह करके हम अपनी गुफ्तगू को बंद करना चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ कीजिए, इस बस्ती के अंदर में जो दिलों के अंदर में इख्तिलाफ पैदा हो गया हुआ है, ऐ परवरदिगार आलम, इस बस्ती के सारे लोगों के दिलों को आपस में जोड़ दे, एक दूसरे की मोहब्बत एक दूसरे के अंदर में पैदा फरमा दे, हर एक की मोहब्बत हर एक के दिल के अंदर में पैदा फरमा दे और सब एक दूसरे की मोहब्बत करने वाला, सब एक दूसरे का ख्याल करने वाला, छोटे बड़ों की कदर और इज्जत करने वाला और बड़े छोटों के सर पे शफकत का हाथ रखने वाला बन जाए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। हमारी बहनों के दरमियान इत्तिफाक हो, हमारी बहनों के दरमियान में इत्तिहाद हो, हमारी माओं के दरमियान में मोहब्बत हो, बुजुर्गों के दरमियान में इत्तिहाद हो, बुजुर्गों के दरमियान में इत्तिफाक हो और सब मिल करके बैठे और इत्तिहाद के साथ, इत्तिफाक के साथ किसी भी मसले को हल करें। हमारे शीराज़ा को जो बिखारने के लिए और उसको बिखेरने के लिए जो शैतानी कुछ वसवसे बीच में पड़े हुए हैं या पड़ जाते हैं या कभी हमारे दिलों के अंदर में फुतूर पड़ जाता है और हमारे दिलों के अंदर में शैतान घुस करके आपस में इंतशार पैदा कर देता है, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उस शैतानी खबासत को हमारे दिलों के अंदर से निकाल दे। मैं अपनी माओं के लिए और बहनों के लिए एक पैगाम दूंगा। कल मैंने कहा था शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपका क्या काम है, आपको कैसा होना चाहिए और आपके बच्चे कैसे होने चाहिए, और कई मिसालें देकर मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी हमारी जिंदगी कैसी हो, हमारी औलाद की जिंदगी कैसी हो, आप कैसी जिंदगी गुजारेंगी, आपकी औलाद कैसी जिंदगी गुजारेंगी। जैसी आपकी जिंदगी होगी वैसी ही उससे बेहतर कहीं आपकी औलाद की जिंदगी होगी। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा, जिनके मैंने शेर अभी पढ़ा है, अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा के वालिद मोहतरम सरकारी मुलाजिम थे, सरकारी नौकरी थी उनकी, किसी सरकारी ऑफिस में काम करते थे। अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा जिन्हें शायर मशरिक कहा जाता है, बहुत बड़े शायर और बहुत बड़े मुफक्किर, उनके बारे में आता है जब वो अपनी माँ के पेट में थे, उनके वालिद मोहतरम सरकारी नौकरी करते थे, खूब पैसे कमाते थे। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इस तफसील में जाऊं, बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे। आज आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कितने पैसे कमाते थे, बहुत ज्यादा पैसे कमाते थे, सरकारी नौकरी थी और बड़े ओहदे पे थे। उनकी माँ अल्लामा इकबाल अलैहि रहमा की जब वो अपनी माँ के पेट में थे, उनकी माँ ने गांव में मेहनत और मजदूरी करना शुरू कर दिया। गांव में लोगों के घरों में जाती, मेहनत और मजदूरी करती और मेहनत और मजदूरी के जरिए से जो चंद पैसे मिलते थे वो पैसे ला करके वो जमा करती थी। उनके शौहर कहते थे कि जब मैं इतने सारे पैसे कमा रहा हूं
تمہیں یہ دوسروں کے گھروں میں جا کر محنت اور مزدوری کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ وہ کہتی تھی کہ میں حلال روزی کما رہی ہوں، اپنے ہاتھ کی کمائی سے یہ حلال کی کمائی کے پیسے میں جمع کر رہی ہوں۔ حلال کمائی کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کئی دن ہو گئے میں نے تجھے نہیں دیکھا، کہاں تھے؟ سلام کرتے ہیں، مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ میں کچھ نشانات پڑے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں یہ کیسے نشان ہے؟ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کلہاڑی لے کر، پھاوڑا لے کر جنگل جاتا ہوں، جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہوں، گٹھر بناتا ہوں، بازار میں لے جاتا ہوں، بیچتا ہوں اور اس کے پیسے سے اپنا بھی پیٹ بھرتا ہوں اور اسی پیسے سے اپنے بال بچوں کا پیٹ بھرتا ہوں اور پالتا ہوں اپنے بچوں کو۔ حلال کمائی کرتا ہوں، حلال روزی کے ذریعے سے خود بھی اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور اسی حلال روزی کے ذریعے سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر چوم لیا، بوسہ دے دیا۔ کیوں بوسہ دیا؟ یہ وہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کے ذریعے سے حلال روزی کمائی جاتی ہے، حلال پیسے کمائے جاتے ہیں اور حلال پیسے کے ذریعے سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے۔ حلال کمائی کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی والدہ کام کرتی تھی اور کام کر کے گھر آتی تھی تو تھوڑے بہت پیسے وہ جمع کرتی تھی۔ کیوں جمع کرتی تھی؟ وہ اس لیے جمع کرتی تھی کہ ان کے پیٹ میں ایک بچہ تھا جو دنیا میں آنے والا تھا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا، علامہ اقبال کی والدہ محترمہ نے ایک گاؤں سے بکری خریدا اور بکری خرید کر وہ لے کر اپنے گھر آئی۔ وہ چھوٹا سا بچہ والا بکری جو دودھ دینے والی بکری تھی، اس حلال پیسے کے ذریعے سے بکری خریدا اور بکری خرید کر اس کو گھر لے کر کے آئی۔ ان کے شوہر نے پوچھا کہ تم نے یہ بکری کیوں خریدی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بکری اپنے حلال پیسے سے، حلال کمائی کے ذریعے سے میں یہ بکری خریدی ہوں اور اس لیے خریدی ہوں کہ میرے پیٹ سے پیدا ہونے والا یہ بچہ جب دودھ پیے گا، میں اس بچے کو حلال پیسے سے خریدی ہوئی بکری کا دودھ پلاؤں گی۔ میں اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ کیوں نہیں پلاؤں گی؟ آپ سرکاری کام کرتے ہیں اور سرکاری آفس میں ملازم ہیں اور وہاں نوکری کرتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے پیسے غلط ہوں اور پتہ نہیں کیسے پیسے آپ کے پاس آتے ہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر میں کسی طرح کے پیسے کے اندر میں ملاوٹ ہو۔ میں چاہتی ہوں اپنے بچے کی خالص حلال پیسے سے خریدی ہوئی بکری کا دودھ پلاؤں اور اس کے ذریعے سے اپنے بچے کی پرورش کروں۔ اس بچے کو ان کی ماں نے اپنے حلال پیسے سے خریدی ہوئی بکری کا دودھ پلایا اور دودھ پلا کر ان کو پالا پوسا اور بڑا کیا۔ جب بڑا کیا تو وہ بچہ ایک دن آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر کے ان کا نام ہوا علامہ اقبال، اور آج ہم سب جانتے ہیں شاعر مشرق علامہ اقبال علیہ الرحمہ کے نام سے۔ آپ کے لیے یہ پیغام ہے، آپ اپنے بچوں کی کیسے پرورش کریں گی، کیسے اپنے بچوں کو پالیں گی اور کس طرح سے اپنے بچوں کو بڑا کریں گی اور جوان بنائیں گی۔ ان کی دینی تربیت ہونی چاہیے، ان کی دینی اصلاح ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تعلیم ہونی چاہیے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی تربیت ہونی چاہیے۔ جب آپ ان کی اچھی تربیت کریں گے، یہ بچہ آپ کے حق میں اچھا بن کر کے سامنے آئے گا، اور اس کی تفصیل میں نے کل بہت تفصیل سے بتایا ہوا ہے کہ وہ بچہ کس طرح سے آپ کے سامنے میں آئے گا۔ آپ جیسی تربیت کریں گی، جیسا بیج بوئیں گی، اسی طرح کا درخت نکلے گا اور اسی طرح کا اس میں پھل لگے گا اور ویسا ہی اس کے اندر میں مزہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، اللہ رب العزت ہم سب کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے ان چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچوں کی اصلاح اور ان کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔